ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں شمیم شال صاحبہ اور آج کا موضوع ہے کشمیر کی جدوجہد آزادی. مزید سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں دنیا کے ان ٹھیکیداروں کے نام ایک پیغام دینا چاہوں گی جو کشمیر پر مسلح جدوجہد کرنے کا الزام لگاتے ہیں، جن کو مسلح جدوجہد سے مسئلہ ہے. آپ کے خیال میں کیا بھارت پھول لے کر کشمیر میں داخل ہوا؟ کیا بھارت کا قبضہ محض ایک پھولوں کا بیڈ ہے، یا پھر ہتھیاروں کے ذریعے پوری ایک ویل ٹرینڈ ویل آرگنائزڈ آرمی کے ذریعے اتنے لاکھوں انسانوں کو وہ محصور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے تقریباً 70 سالوں سے؟ تو آخر ان پر الزام کیوں نہیں لگتا، اور مسلمانوں پر ہی الزام کیوں لگتا ہے جن کو سیلف ڈیفینس کا، اپنی زمین کی حفاظت کا، اپنی جان کی، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کا حق خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب نے دیے؟ تو یہ میرا دنیا کے ٹھیکیداروں کے نام اہم پیغام. تو ناظرین، ہم اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. آپ نے ہمیں ایک انسائٹ دیا کہ کشمیر اس وقت کس صورتحال سے گزر رہا ہے. ریسنٹلی کووڈ پینڈیمک، کرونا کا پینڈیمک آیا تھا، اور ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی بہت مسائل تھے. لوگوں کو ان کی تمام صحت کے حوالے سے سہولیات میسر نہیں تھیں جو ملنی چاہیے تھیں. تو جو کشمیر آلریڈی ایک کرفیو میں زندگی گزار رہا تھا، وہاں پر کیا سچویشن بنی اور وہاں پر کرونا نے کتنا افیکٹ کیا؟ دیکھیے، ایک چیز تو یاد رکھنی چاہیے، ہم اپنے سامعین کو، سننے والوں کو بتا دیتے ہیں، بار بار بتاتے ہیں کہ کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن بہت ڈفرینٹ ہے. جی. دنیا نے لاک ڈاؤن میں اپنے لوگوں کی حفاظت کی. دنیا میں لاک ڈاؤن میں لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی سیفٹی کیسے کرنی کی. ان کو وہاں پر کچھ ایسی سہولیات بھی گھروں تک میسر رکھی گئی تاکہ وہ زندہ رکھ سکے، گھر کے اندر محفوظ رہ سکے. کشمیر میں لاک ڈاؤن اور کریک ڈاؤن اور اس کے ساتھ کرفیو یہ تھا کہ آپ گھر کے اندر کیسے خدا نخواستہ مر جائیں. آپ کو قید کر کے گھر کے اندر اتنا زیادہ دبایا جائے کہ آپ کی آواز اور آپ جو کچھ کہنا چاہتے اس کی اجازت نہیں ہے. اس لاک ڈاؤن میں انسانوں کو بچایا گیا، اور اس کریک ڈاؤن میں اور کرفیو میں لوگوں کو مارنے کی ایک سازش تھی. کیونکہ آپ نے جس 5 اگست کی طرف اشارہ کیا ہے، یہی وجہ تھی کہ لوگ، ان کو معلوم تھا بھارت کو کہ جب 35A اور 370 پر کو ختم کریں گے. ایک ان کا اپنا ایک الحاق تھا، ایک اپنا ایک بقول ان کے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایک لنک تھا انڈیا کے کشمیر کے ساتھ، انہوں نے خود توڑ دیا. تو لوگ ریئیکٹ کریں گے، سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے. ان کو گھروں سے محصور کرنے کا آسان طریقہ ہے کرفیو لگا دو، لاک ڈاؤن کر دو. لاک ڈاؤن میں یہ تھا کہ پھر آپ باہر نہیں نکل سکتے، پھر آپ دوائی نہیں خرید سکتے، پھر آپ ہاسپٹل نہیں جا سکتے. تو اگر آپ لوگوں نے خود یہ دیکھا ہوگا، آبزرو کیا ہوگا کہ 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں لائف سیونگ ڈرگس میں. ڈائبٹک پیشنٹ، آپ ڈاکٹر، آپ کو خود معلوم ہوگا، جو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر ان کو ہوتا ہے، ان کی میڈیسنز وہ ٹائم پر آنی چاہیے. یا ڈائلسس پیشنٹ، ان کو ہفتے میں 3 یا 2 دن بھی ہوتا ہے. یا جن کو وہاں پر ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں، آپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ڈیلے نہیں ہو سکتی. یہ ایک روٹین کا کام نہیں ہوتا ہے. یہ غیر ضروری معاملات ہوتے ہیں، ان میں ہاسپٹلس اویلیبل ہونے چاہیے، نرسنگ ہمیشہ آپ کو، اور میڈیسنز 24 اویلیبل ہونی چاہیے. جب کرفیو لگا ہے، باہر گن مین بیٹھا ہے، آرمی بیٹھی ہے اور شوٹ ایٹ سائٹ ہے، تو آپ نہیں نکل سکتے. تو گھروں میں کیا ہوگا، یہ ابھی اس کی سروے نہیں ہوئی ہے. اس دوران کتنی ڈیتھس ہوئی. ہاسپٹلس میں ہم نے سنا ہے کہ جو ڈیلیور کرنے جا رہی تھی خواتین، بچے، وہ نہیں پہنچ سکی وہاں، تو کچھ اموات بھی ہوئی ہے. پھر گھروں میں لوگوں نے، وہی میں نے آپ کو کہا، کیئرنگ کا اتنا زیادہ وہاں پر انتظام ہے، لوگوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی. اور دہلی سے جو اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، بلکہ باہر کے دنیا سے لوگ آئے میڈیسنز لے کے دہلی سے، اور سائیکلوں پر لڑکیوں نے سفر کیا اور وہ دوائیں لے کے گھروں میں پہنچی. لیکن یہ ایک سفیشینٹ راستہ نہیں تھا، یہ ایک مستقل ایک اس کا حل نہیں تھا. یہ ایک انڈین ریپریشن ہے. اس طرح سے جو آپ کو راستہ ملے، جہاں 90s میں آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا، غائب کیا، مار دیا، جہاں آپ نے قرآن پوش وغیرہ میں خواتین کو بے عزت کیا، ان کی بے حرمتیاں کی، ان کو ریپ کیا، پھر وہ ان کو کوئی انصاف نہیں ملا. پھر آپ نے گاؤں قتل میسیکر کیا اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے. پھر سوپور میں جب آپ نے آگ لگا دی تو جلتی ہوئی لاشیں پلیٹوں میں اٹھا کے لوگ لے آئے. جب یہ ایک ریپریشن، یہ ہندوستان کا ایک ٹیکٹیک تھا، جنگی ہتھیار تھا جو انہوں نے استعمال کیا. اب یہ طریقہ ان کو کامیاب نہیں آیا. لوگ اس سے زیادہ تعداد میں باہر نکلنے لگے، اور خصوصاً اس دوران خواتین نے جو کام کیا وہ سب سے زیادہ، جس کو ہمیں سلام بھی پیش کرنا چاہیے، زیادہ اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ پولیٹیکل آواز خواتین کی باہر آئی.
سوشلی خواتین نے ایک دوسرے کو وہاں پر اسمبل کیا اور انہوں نے منظم ہو کر اس مسلح جو ہماری جو الزام لگتا ہے کہ یہ جدوجہد جو ہے مسلح جدوجہد جس کو میں پرامن جدوجہد کہتی ہوں، اس میں اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی رہی، کیونکہ یہ میدان کارزار جو ہے یہ ہمارا بیٹل فیلڈ ہے۔ آج تک دنیا کی کوئی ایسی جنگ اپنے گھر کے اندر کسی نے نہیں لڑی جیسے کشمیری اپنے گھر کے اندر بھارتی فوج کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو اس دوران یہ ہوا کہ 5 اگست سے لے کے ابھی تک، جب کووڈ-19 نہیں ہوا تھا مارچ تک، تو لوگوں کی آواز کو اسی طرح سے دبایا گیا، بچوں کی ایجوکیشن کو بہت متاثر کیا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے 2016 میں اور 2014 میں جب اسی طرح سے اسکول کرفیوز لگ گئے، جب برہان وانی شہید ہو گیا، تو بچوں نے، جیسے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پڑھی لکھی بچی ہیں، نوجوان ہیں، ان نے گھروں میں بیٹھک سکولز کھولے، 10 بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور انہوں نے بڑے بریلینٹ رزلٹس دکھائے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیلٹ وکٹم جب کی تعداد بڑھ گئی، جب انہوں نے دیکھا یہ فورس بھی کم پڑ گئی ہے کہ ہم کوئی اور ٹیکٹیک کریں، انہوں نے گھروں کے اندر نفرت کو اتنا بویا ہے کہ پہلے نوجوان شہید ہوتا تھا، اب وہ آنکھوں کی بینائی کے بغیر ہے، وہ یا گریجویٹ ہے یا پوسٹ گریجویٹ ہے یا انوسنٹ چائلڈ ہے انشا مشتاق کی شکل میں، تو وہ جو ہے بچے اندھے یا آدھے اندھے گھروں میں پڑے ہیں، تو ماں باپ کے لیے 24 آورز جو ہے ایک عبرت ہے، ایک سزا ہے۔ یہ سزا بھی ہندوستان نے کشمیری عوام خصوصاً خواتین کو دی۔ اچھا، کانفلکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کانفلکٹ میں کچھ لوگوں کو انٹرنیشنل کمیونٹیز کچھ ریلیف دیتی ہیں، کچھ ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز دیتی ہیں، خواتین اور بچوں کو الگ کرتے ہیں۔ کشمیر میں کچھ اس طرح ہوا ہی نہیں۔ بھارت کو کھلی ڈیل دی گئی کہ جتنا وہ کشمیر کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہاں کی عوام کو، وہاں کی خواتین کو۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا یہ ٹیکٹیک ڈیفرنٹلی استعمال ہوا کہ لاک ڈاؤن کے دوران، کووڈ-19 کے دوران زیادہ سے زیادہ باہر سے لوگوں کو وہاں لایا گیا، بہاریوں کو، تاکہ یہ جو ہے اس وقت ہندوستان میں تقریباً 70 لاکھ پہنچ چکی ہے تعداد جو متاثر ہیں، اور مر کتنے رہے ہیں وہ بھارت نہیں بتا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مان لو، وہ ان کو کشمیر میں پہنچایا گیا تاکہ وہاں پر تیزی سے پھیلے اور ایک پنشمنٹ مل جائے۔ ہر وہ قدم جو بھارت نے اٹھایا صرف کشمیریوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، چاہے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، چاہے آج کل سرچ آپریشنز کے دوران اب وہ بے تحاشا پراپرٹیز کو بھی آگ لگاتے ہیں، گھروں سے سامان بھی نکالتے ہیں، وہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا جو کشمیر میں ہو رہا ہے، اور ان کا کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نوجوان جتنا ان سے ہو سکا 90 سے آج تک، دنیا خود حیران ہے کہ 30 سال کے دوران کس طرح سے کشمیر نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، جو پرامن ہے، جس کو اب پرامن جدوجہد کو روکنے کے 3 انہوں نے نکالے راستے۔ ایک یہ کہ کسی قوم کو یکجا کوئی آواز کرتی ہے، وہ آواز اس قیادت کی ہوتی ہے۔ انہوں نے قائدین کو عوام سے دور رکھا، ان کو جیلوں میں بند کر دیا یا گھروں میں بند کر دیا۔ تو یہ جو دوریاں ہیں، شاید یہ عوامی جو رد عمل ہے اس کو روک سکے۔ جب یہ عوامی رد عمل نہیں روک سکا تو پھر انہوں نے الزام تراشاں کی، ہماری قیادت پر الزامات عائد کر دی۔ جب وہاں بھی ناکام ہو گئے، تب انہوں نے اس کے بعد جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے الزام تراشوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اب بے تحاشا جیلوں میں بھرنا شروع کر دیا، جس میں نوجوان بچے نہیں ہیں، معصوم بچے ہیں۔ اب ان معصوم بچوں کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رکھا گیا، ان کی برین واشنگ کی جا رہی اور ان کو انڈینائز کرنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن کشمیری جہاں جس جگہ بھی ہے وہ کبھی انڈینائز ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کو اپنی آزادی کی قیمت کا اندازہ ہے۔ ہمارے بچے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں پڑھ رہے ہیں، وہاں سے واپس آئے، انہیں پتہ ہے کہ مہذب معاشرے اور آزاد معاشرے میں کس طرح سے جیا جاتا ہے، وہاں کس طرح سے انسانی حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے، انصاف کیسے فراہم کیا جاتا ہے۔ ہمیں کشمیر میں نہ کبھی انصاف ملا، نہ ہمیں کشمیر میں کبھی ہندوستان نے پولیٹیکل آواز کو کوئی جگہ نہیں دی، ان نے ہمیشہ اس کا گلا گونٹھا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی تھی، ہم نے 2017 میں ایک سیمینار جنیوا میں کیا، ہم نے یہ بچوں اور خواتین پر کیا تھا۔ وہاں جموں سے ایک بہت بڑا انگلش اخبار نکلتا ہے، کشمیر ٹائمز، تو اس کشمیر ٹائمز کی جو ایڈیٹر تھی انورادہ بسین، اس نے اس وقت ہندوستان کو کیا تھا الارم کہ اگر آپ کشمیری نوجوانوں کو پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے، اگر آپ لیڈرشپ کو گھروں میں نظر بند رکھیں گے، تو کشمیری
ایسے لاوے کی طرح باہر آئیں گے کہ اب جو کشمیری سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کو بہت موقع دیا کہ وہ ڈائلاگ کرے، وہ پاکستان، ہندوستان اور کشمیری بیٹھے، اس کا ایک پرامن حل نکالے۔ وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں جن کی انہوں نے خود ان کو ڈیفائن کیا، ان کو لے کے گئے ہیں اقوام متحدہ میں، ان نے پرومسز کیے ہمارے ساتھ، وہ ان پر عمل درآمد کرائے۔ ہندوستان ایسا نہیں کر رہا ہے۔ ہندوستان نے اب کشمیر کے اندر جو قبضہ تھا اس کو مستحکم کرنے کے لیے تمام جو لیگل ان کے پاس تھے کچھ جواز وہ ختم کر دیا۔ اب اس وقت جو انلیگل آکوپیشن ہے اس کے توڑ دو ہی ہو سکتے ہیں، اور مجھے بہت خوف ہے کہ اگر کشمیری ہندوستان پر واپس ہاتھ اٹھائیں گے عوام پر، تو یہ عوامی رد عمل اتنا سخت ہوگا کہ ہندوستان بچ نہیں سکے گا۔ اسی لیے اس وقت بھی کوشش یہ ہونی چاہیے سبوں کی، اس پرامن جو ہماری ایک جدوجہد ہے اس کا پرامن حل بہت ضروری ہے۔ تو اس میں بھی خواتین ہماری جو پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہے، اگر ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے جو اپنے آپ کو ویسے ہی اپنا جمہوری چہرہ دکھاتا ہے، جو اتنا گناونا ہے، اتنا داغدار ہے، جس پر کنن پوش پورا کا داغ لگا ہے، جس پر آسپا بیبی 8 مہینے کی بچی کا داغ لگا ہے، جس کو انہوں نے کڈنیپ کیا، ریپ کیا، پھر اس کا قتل بھی کیا ہے، جس پر انشا مشتاق ایک ایسا سوالیہ نشان ہے، تو وہ جمہوریت کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکے گی۔ یہ ہندوستان کے اقدامات جو ہے کشمیریوں کے خلاف، یہ اتنا برا اثر ڈال رہی ہے ہمارے نوجوانوں میں کہ پہلے ان نے خوف کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس خوف کو کشمیریوں نے ایک طاقت بنا دیا کہ انہوں نے زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنا انہوں نے جوان مردی سے ان کا مقابلہ کرنے کا۔ پھر یہ خوف نفرت میں بدل رہا ہے، اور اب نفرت انتقام میں بدل رہی ہے۔ اب نفرت طوفان میں بدل جائے گی اور اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا، اور اس انتقام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ نے یہاں پر ذکر کیا کشمیر کی مسلح جدوجہد کے حوالے سے، تو آپ اس جدوجہد کو کشمیر کی آزادی کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتی ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ چند نوجوان جو ٹرینڈ نہیں ہیں، آرگنائزڈ نہیں ہیں، ویل ایکوپڈ نہیں ہیں، وہ بھارت کے فوجی قبضے کو ہٹا سکتے ہیں، یا اس کے لیے ہمیں ایک پراپر آرمی کی ضرورت ہے جس طرح پاکستان آرمی؟ دیکھیے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ فوج ہی فوج کے ساتھ لڑتی ہیں، عوام کبھی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا بھروسہ اپنے رب پر ہو اور آپ نے ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک ارادہ باندھا ہو کہ ہم نے اس فوج کو یہاں سے نکالنا ہے، ہم نے اس جو قبضہ ہندوستان کا ہے اس کو توڑنا ہے، اس کو ہٹانا ہے، اور اس کے لیے جدوجہد کرنی، چاہے وہ لمبی کتنی بھی کیوں نہ ہو، تو اس کو کشمیری کبھی بھی ہار نہیں سکتے ہیں۔ اور انہوں نے 30 سال کی جدوجہد میں لوگوں کو دکھایا ہے، نہ ہم کوئی ٹرینڈ فوجی ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ویپن ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سپلائی لائن ہے جہاں ہمیں افغانستان کی طرح ہمیں کوئی سپورٹ کرے، نہ ہم بوسنیا تھے، نہ ہم ایسٹ تیمور رہے ہیں کہ ہمیں کرسچن دنیا ہماری مدد کرے، نہ ہم ساؤتھ سوڈان تھے کہ وہاں تیل کی لڑائی ہوگی، لیکن ہم دنیا کے ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں جہاں اگر آپ دیکھیں گے ہماری جو ٹوپوگرافی ہے، ہمارا جو جغرافیہ ہے، ہمارا جو خطہ ہے وہ اتنا اہم ہے کہ ہم لوگوں کو، دنیا کو یہ مجبور کرے گا یہ خطہ اس مسئلے کا، اس قضیے کو حل کرنا ہے۔ ہم پر الزام لگا ہے کہ ہم نے مسلح، دیکھیے جب آپ پر گولی چلائی جائے، جب آپ کے گھر میں آ کے فوجی داخل ہو کر ہم بچوں کی بے حرمتی کرے، تو نوجوانوں کو اٹھنا ہے، جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا اس نے وہ اٹھایا اور وہ بھارت کا مقابلہ اس کا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں۔ ہم بار بار کہتے ہیں مسلح جدوجہد، 2 فوجی آپس میں لڑتے ہیں، 2 فوجوں کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی فوجی طاقت نہیں ہے۔ ہماری طاقت ہماری عوام ہے۔ ہاں، جو لوگ نکلے ہیں، جو اس کے فرنٹ لائن، جو محافظ بنے، وہ ہمارے نوجوان ہیں، ان کو بھارت کوئی بھی نام دے سکتا ہے، لیکن وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی نوکریاں، اپنے گھر، اپنے بچے، اپنا بزنس چھوڑا ہے اور اپنے وطن کی اور اپنے لوگوں کی دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ رائٹ ہمیں اقوام متحدہ دیتا ہے کہ اگر آپ آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اگر آپ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ کو آرٹیکل 4 کے تحت ہتھیار اٹھانے کی بھی اجازت ہے۔ میں کہتی ہوں دنیا کو کہ ہمیں ہتھیار دے دے، پھر ہم دیکھیں گے بھارت کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بالکل بچا فرمایا۔ لیکن شکر ہے ابھی تک کشمیریوں نے اس طرح کا کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس میں بھارت کو آج تک یہ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، کشمیریوں کا رد عمل ہے، کشمیری خود ہندوستان کے سامنے کھڑے ہو گئے، جس میں فرنٹ لائن پر ہماری خواتین ہیں۔
آپ نے میرے ساتھ جب آف ریکارڈ بات کری تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ جس وقت یہ جدوجہد شروع ہوگی ہماری خواتین نے پہلا اس پولیٹیکل مومنٹ میں اپنا حصہ ڈالا. سوشلی جب ہم تبدیلی کی بات کرے تھے ہم اس وقت بھی ہماری خواتین سامنے آئی ہیں. اس لیے بھارت کبھی بھی ہم پر یہ الزام نہیں لگا سکتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم نے بھارت کے خلاف. ہاں ہمیں یہ اجازت دیتا ہے دنیا کا قانون کہ اپنا دفاع کرے، اور ہم دنیا سے بھی یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ہتھیار دے دیں. جی، آپ نے اقوام متحدہ کا ذکر کیا. پچھلے 70 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر پر اقوام متحدہ کا کردار خاصا مایوس کن رہا. اگر آپ دیکھیں جتنے مسلم دنیا کے مسائل ہیں اقوام متحدہ نے ان کو کبھی انصاف کی بنیاد پر حل نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ مستقل رکنیت جن 5 ممالک کو دی ہے وہ ممالک ہیں جو اسلام دشمنی میں پیش ہیں. اگر کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی کشمیر پر تمام قراردادیں چارٹر 6 کے تحت پاس ہوئی ہیں، چارٹر 7 کے تحت نہیں، جس کے مطابق خود اقوام متحدہ کے عہدیداران یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اخلاقی طور پر پابند کرتی ہیں. اقوام متحدہ قانونی طور پر دونوں پارٹیز کو بائنڈ نہیں کر سکتا جو اس چارٹر کے تحت جتنی بھی قراردادیں پاس ہوئی ہیں. سو وہاں سے لے کر پھر آگے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کشمیر ایشو کو ایک گلوبل ایشو کی بجائے بائی لیٹرل ایشو بنا دیا گیا. تو اس سب کے بعد کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اقوام متحدہ سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں وہ کشمیر کے لیے کچھ کرے گا؟ دیکھیے اگر یہ بائی لیٹرل ہی معاملہ تھا تو بھارت نے ہی بائی لیٹرل معاملات جو 35A کے بعد جو 370 ہے وہ کیا تھا، وہ ایک بائی لیٹرل معاہدہ تھا. ہندوستان نے کشمیری مہاراجہ کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے خود توڑ دیا. انٹرنیشنل جتنے بھی معاہدے تھے وہ اللیگلی وہاں جب داخل ہو گیا، پہلے موجود تھا، اب اس نے وہ معاہدے توڑ دیے. تو اس کا مطلب ہے اس نے انٹرنیشنل معاہدوں کی بھی پاسداری نہیں کی ہے. تو یہ دنیا پر فرض عائد ہوتا ہے کہ جب ہندوستان کی ہیجمنی کو وہ روکیں گے نہیں تو اس پورے خطے کے امن کو داؤں پر لگا دیتے ہیں. دیکھیے 5 ممالک کا جو آپ نے کیا ہے سیکورٹی کونسل کے ممبر ممالک کا، یہ تو بالکل ہی غیر انصاف غیر مناسب یہ ہے، بیلنس نہیں کرتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ویٹو پاور ہے جو جب چاہیں دوسرے کمزور طاقتوں کو. اگرچہ لیگ آف نیشن کے بعد اقوام متحدہ سے یہ امید تھی کہ انصاف ملے گا کمزور کو، لیکن ان 5 ممالک کی وجہ سے، یہ ویٹو پاور کی وجہ سے انصاف کی فراہمی نہیں ہوئی. اور اسی کا تو وہ ہے کہ جو خود دوسرے ممالک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر مظالم. کیا امید رکھیں؟ دیکھیے مسلمانوں کو خود اٹھنا پڑے گا. کوئی ہمیں کسی نے نہیں اٹھایا. ہماری مثال بہترین مثال ہے، ہم خود اٹھ کھڑے ہوئے، چاہے ہمارے پاس ہتھیار تھے یا نہیں تھے. ہمارے یہاں کشمیر میں چاقو رکھنے کی، بڑا چاقو رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی. ہمارے یہاں ذبیح کرنے کا بھی اجازت نہیں تھا. ہمارے بچوں کو ذبیحہ کرنا نہیں آتا ہے کیونکہ ہندوستان نے کبھی بھی وہاں اجازت نہیں دی، کیونکہ وہاں پر ایسے قوانین مہاراجہ نے بنائے تھے 47 سے پہلے، اور پھر انڈیا نے ان کو ایسے ہی رہنے دیا کہ وہاں اگر کسی کے گھر میں بڑا چاقو ہے اس کو ہتھیار سمجھتے تھے. اسی لیے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ مسلم دنیا کو OIC کو اتنا سٹرانگ ہونا پڑے گا کہ وہ مسلمانوں کا دفاع کرے، وہ مسلمانوں کی آواز بنے، تاکہ جو یونائٹڈ نیشنز میں جتنی قرارداد ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ OIC خود 5 اگست کے بعد ریڈ کارپٹ ویلکم دے رہی ہے انڈیا کو، اور اسرائیل کی ریکگنیشن کے لیے OIC کا موقف خاصا ایک فلیکسیبل سا ہے. ہاں جی، لیکن دیکھیں معاملات تو اسی دنیا میں انہی لوگوں کو حل کرنے، آج نہیں تو کل ان کو ریئلائز ہو جائے گا. ایک دنیا تھی جب ہیومن رائٹس کی بات ہوتی تھی، جیسے یورپین یونین ہے، وہاں پر ایک قانون ہے کہ اگر کسی ملک میں انسانی حقوق کی جو تاریخ ہے یا جو وہاں کا ماحول ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ تجارت نہیں کی جائے گی. یہ بہت انصاف کی بات ہے. وہ ہندوستان کے پہلے یہ جو ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے اس کو چیک کرتے ہیں، پھر تجارت کو کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں. لیکن دوسرے ممالک میں یہ نہیں ہے، برطانیہ میں یہ نہیں ہے. امریکہ کی تو اپنی ہیجمنی ہے کہ وہ سنگل پاور ایک دنیا پر قانون اپنا چلانا چاہتا ہے. لیکن اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ اپنے ہی چارٹر اور اپنے ہی جو ان کے ریزولوشنز ہیں ان کی پاسداری نہیں کرائے گا تو اقوام متحدہ پر لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا. لوگ اس کو کل اس کا لیگ آف نیشن سے بھی ذرا برا حشر ہوگا. اسی لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آج کی دنیا میں جو 2 چیزوں پر بہت انحصار کرتی ہے، ہماری موومنٹ بھی اسی پر اس کا انحصار ہے. ایک یہ میڈیا، جب آپ میڈیا میں اس آواز کو بہت بلند کریں گے تو میڈیا کی جو دنیا ہے یا جو میڈیا کا پاور ہے، جب گھروں میں ڈرائنگ روم میں لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرتا ہے وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں.
مجھے میلا یہ میسیکر ویتنام کا یاد آ رہا ہے، جب 1945 میں جب امریکہ نے اسی طرح کیا تھا، وہ میسیکر کیا کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن جب اخبارات اس وقت پرنٹ میڈیا بڑا اسٹرانگ تھا، جب یہ چھوٹی سی ایک سٹوری بریک ہو گیا، امریکہ کے ڈرائنگ روموں میں پہنچ گئی، امریکہ نے اسے پڑھ لیا، تو وہ خود اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ایک میڈیا کا پاور، چونکہ کشمیریوں کے پاس یہ پاور نہیں ہے، اور کشمیری عوام کے پاس کوئی اپنا میڈیا ہاؤس نہیں ہے، ہندوستان وہاں پر ہر چیز ہندوستان کی ہے، میڈیا ان کے قبضے میں ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، انصاف ان کے قبضے میں ہے، تو اس میں اس آواز کو کون آگے پہنچائے گا؟ وہ پاکستان کی میڈیا کی بہت ہی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ وہ میڈیا کو، کشمیر کی آواز کو لوگوں تک پہنچائے۔ دوسرا ہے آپ کی اقتصادیات، جب اکانومی آپ کی بہت اسٹرانگ ہوگی، آپ کے لوگوں کے ساتھ اکنامک ٹائز ہوں گے، آپ کی بات مانی اور سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ پاکستان کے حالات اتنے مختلف رہے ہیں، بہت اتار چڑھاؤ رہے ہیں، اس سے بھی کشمیر کی جو ہماری موومنٹ ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں۔ تو پاکستان چونکہ ایک فریق ہے، یہ فریق ہی نہیں ہے، کشمیر کا وکیل بھی ہے، اس کی دوہری ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑا جو اللہ کے بعد ہمارا انحصار ہے وہ پاکستانی عوام کا ہے، جو ہمارا کیس دنیا میں ہر جگہ بڑے منظم طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ ہاں جی، کشمیر کو اگر امید ہے تو وہ پاکستان سے، پاکستانی عوام سے، پاکستانی افواج سے امید ہے کہ یہ کچھ کریں گے۔ اس ملک کو بڑا اسٹرانگ ہونا ہے، اس ملک پر بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ کس طریقے سے آگے بڑھائیں گے۔ حالانکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، پاکستان کے لیے کتنی مشکلات بڑھ جاتی ہیں جب آپ لائن آف کنٹرول پر دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کو ہندوستان مار رہا ہے، اور یہاں سے پاکستان اس طرح سے جواب نہیں دے سکتا کیونکہ وہاں بھی کشمیری ہی ہیں، تو اندر ہندوستان مار رہا ہے، وہاں سے جو گولی چلتی ہے وہ بھی آزاد کشمیر کے کشمیریوں کو مل رہی، دونوں طرف سے کشمیریوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کو بھی محتاط انداز سے چلنا پڑتا ہے، لیکن جب حالات اس نہج پر پہنچیں گے تو کسی کشمیری کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، نہ اقوام متحدہ کی قراردادیں روک سکتی ہے، نہ ہندوستان کی فوج روک سکتی ہے کہ وہ پھر ہندوستان کے لیے وہی جو نفرت ایک لاوا اور انتقام بن جائے گا، اس کو کوئی پھر روک نہیں سکتا ہے۔ دوہری ذمہ داری ہے اس وقت دنیا کی کہ اس خطے کو اگر بچانا ہے، کشمیری عوام کو اگر بچانا ہے، تو مسئلے کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، ایک ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ پیس کیپنگ فورسز بھیجی جائے، امپارشل ایک انویسٹیگیشن ایجنسی بھیجی جائے۔ اقوام متحدہ کے بہت سارے میکینزمز ہیں، وہ کشمیر میں کام کر سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں بھیجے جاتے؟ جب ساؤتھ سوڈان انہوں نے بھیجا ہے، جب ایسٹ تیمور انہوں نے بھیجا ہے، جب کانفلکٹ زونز میں وہ کام کرتے، ریڈ کراس کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے دنیا دوہرا کھیل کھیل رہی ہے، اور وہ ہندوستان کی جو پاور ہے یا اسٹریٹجی ہے یا اکانومی ہے اس سے مرعوب ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا 47 میں بھی دنیا کا سپر پاور برطانیہ تھا، اور ان کا سورج کہتے ہیں غروب ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو پاکستان بھی وجود میں آ گئے، ہندوستان بھی آزاد ہو گیا۔ تو یہ چیزیں چلتی ہیں، دنیا کی تاریخ بدلتی ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں، امتحان اگر کسی کا ہے، یا پاکستان کا ہے یا امت مسلمہ کا ہے۔ پاکستان ہمارا پشتیبان ہے، پاکستان کے جو حکومتیں ہیں، یہاں کا عوام ہے، انہیں اس ملک کی مضبوط معیشت کو اور یہاں کی ایک پولیٹیکل جو اسٹرنگتھ ہے جو پیچھے ہماری کھڑی ہونی چاہیے وہ نظر آنی چاہیے، اور مستقل ایک کشمیر پالیسی، تاکہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں۔ جی، اسلامی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کبھی اپنی سرخ لکیروں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ جس طرح سے آپ کشمیر کے عوام کو آج دیکھ لیں، وہ ذرا برابر بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں، اور اسلامی تاریخ میں کبھی بھی مسلمان نے معیشت پر انحصار نہیں کیا، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے جو اویلیبل ریسورسز ہوتے اس کو اپنی سرخ لکیر ڈیفینڈ کرنے کے لیے استعمال کیے۔ سو آج ہمیں بحیثیت امت اپنے لیے سٹینڈ لینا ہوگا کہ ہم اپنی سرخ لکیر کو ڈیفینڈ کریں، کیونکہ کلمہ تو اقوام متحدہ نے نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ عالمی برادری نے نہیں پڑھا، میں نے پڑھا ہے اور آپ نے پڑھا ہے۔ اگر ہم کلمے کا پاس نہیں رکھیں گے تو ہم کسی اور سے کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ کشمیر سے لا الہ الا اللہ کے رشتے کو ڈیفینڈ کریں گے یا کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کچھ کریں گے؟ یہاں پر ہمیں خود سٹینڈ لینا ہوگا، ہمیں کشمیر کے لیے کچھ کرنا ہوگا، کسی اور پہ انحصار کرنے کا وقت جا چکا ہے۔ ناظرین، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پھر ملاقات کرتے ہیں اور مزید سوالات اپنی گیسٹ سے پوچھیں گے۔
زمیں پر نوع انسانی کی بقا کا سفر کسی ایک صنف کے دائرۂ اختیار سے باہر ہے. مرد چاہے جس بھی رتبے جس بھی حیثیت کا حامل ہو، کسی نہ کسی خاتون کا مرہون احسان ضرور ہوتا ہے. چار دیواری کو گھر بنانے سے لے کر معاشرتی نظم و ضبط تک، سیاست، معیشت، عدلیہ، فوج، سائنس، فنون لطیفہ اور دیگر شعبۂ زندگی میں خاتون کے کردار کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں. ہم بانیے مہر و وفا، ہم کشمکش، ہم ارتقا، تاریخ نے خود لکھ دیا ان کی عبارت ہم سے ہے. ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، قوموں کی عزت ہم سے ہے. کیجیے خود سے اپنی چاہت کا اظہار روزالی بیوٹی کریم کے ساتھ، جس میں ہے صرف قدرتی اجزاء جو میری جلد کو دے صرف 7 دنوں میں اسپاٹ لیس بیوٹی کے ساتھ ساتھ گلوئنگ خوبصورت گوری اسکن. روزالی بیوٹی کریم میں شامل نیچرل موئسچرائزر، آئل کنٹرول فارمولا، ہربس اینڈ فروٹ ایکسٹریکٹس اور ملٹی وائٹامن سے ملے میری جلد کو ایک نئی چمک. اور اگر صرف 5 دنوں میں گوری رنگت چاہیے، روزالی بیوٹی کریم میں روزالی ارجنٹ وائٹنگ سیرم ملا کر استعمال کریں اور پائیں صرف 5 دنوں میں قدرتی گوری رنگت. روزالی ارجنٹ وائٹنگ سیرم کرتے گا کسی بھی وائٹنگ کریم کے رزلٹ کو 10 گنا، اور کالی رنگت ہو جائے گی گوری اور گوری رنگت ہو جائے گی چاند جیسی. روزالی بیوٹی کریم رکھے آپ کا خیال بڑے پیار سے. آج ہی اپنے شہر کے کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور اور جنرل سٹور سے طلب فرمائیں. یونیک موٹرز نئی اور پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا بااعتماد ادارہ. فلاور مارکیٹ، F10 مرکز، اسلام آباد. رابطہ نمبر 051-211-2530. موبائل نمبر 0300-510419. کوالٹی کا دوسرا نام رائل ڈیلائٹس سویٹس اینڈ بیکرز. رائل ڈیلائٹس بیکرز جہاں خستہ اور معیاری بیکری کا سامان دستیاب ہے. بالمقابل اسلام آباد ہوٹل G6 مارکیٹ اسلام آباد.